کو پتہ ہے بچانے والے کی کیا قیمت ہے. ہم تو اپنے آپ کو تو ڈوبا ہی نہیں سمجھتے. ہم ایسے سمجھتے ہم تو بس ترے ترا ہیں, ہم بھی ڈوبے پڑے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہاں گندگی ہے اللہ شکر ہے یہاں تو وہ چیز نہیں ہے. وہاں تو اکثر گندگی ہے, اس لیے لوگوں کے لیے تو کوئی بھی ان کو سہارا دے تو بادشاہ کھل جاتے ہیں. ماشاء اللہ باہر آ گئے صاف زندہ ہو جاتا ہے. اصل بات یہی ہوتی ہے کہ تذکیر ہی ہوتی ہے. باہر سے جب بھی کوئی جائے گا بات کرے گا اس سے صاف زندہ ہوتا ہے. وہ اسے خط پکڑتا ہے. بہت سی چیزیں علم میں تو ہوتی ہیں, لیکن علم میں اس پر عمل نہیں ہے یا ادھر دھیان نہیں. جب کوئی دھیان دلواتا ہے یا اس کو اگر کرتا ہے وہ اندر ہی کی اصل میں بزرگ کہتے ہیں چیز تو آپ کے اندر ہی ہے, باہر سے نہیں ہے. اس لیے علم کی تعریف ہی ہے وہ صفت, وہ آدمی کی اپنی صفت جلا بھی المذکور لمن قامت یدی. اس کے اندر جب آ جاتی ہے تو اس کے اندر کی چیز ہی واضح ہو جاتی ہے. یہ علوم باہر سے نہیں آتے, علوم تو اندر ہی ہے. علوم باہر سے نہیں, علوم اندر, علوم نظریہ سارے علوم اندر ہیں. تو سمی چیزیں ہوتی ہیں جو وہی الہی کی, باقی سب اندر موجود ہیں. نفع نقصان خیر شر سب پتہ آ رہا تھا. اگر یہ پتہ رہا تو چھوٹا سا بچہ, چھوٹا بچہ گاڑی آ رہی ہو ضرور بھاگے گا. کیوں بھاگ رہا ہے؟ بکری نہیں بھاگتی, بکری نہیں بھاگتی. کسی جا رہی بکری نہیں بھاگتی. چھوٹا بچہ وہ ضرور دیکھے, چھوٹا سا ہوگا وہ بھی اس سے کرے. یہ اللہ نے یہ اندر رکھا اس کی خیر شر کا جو فرق ہے اس کے اندر رکھا. چھوٹے سے بچے نہیں رکھے. عقل بہت بڑی نعمت ہوتی ہے انسان. تو علم کی تعریف ہی ہے, علم باہر سے نہیں آتا. علم ایسے ہے جیسے بادام میں تیل ہے, بس استاد کیا کرتا ہے کہ اس کو کولوں میں ڈال کے تیل نکالتا ہے, وہ روغن بادام ہو جاتا ہے. اور باہر سے تھوڑی لایا ہے, تو اندر ہی بس اس کو اس کے اندر رگڑا دیا انسان کے. اس لیے تجارب جو تجربے, بالکل ان پڑھ لوگ ہیں لیکن تجربے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء ان کی باتوں پر حیران ہو جاتے ہیں. باتیں حیران ہوتے ہیں ایسی یعنی کیا بات کر دیکھو وہ کیسی یعنی وہ اس وجہ سے امام اسمعی کا واقعات دیکھو. گاؤں میں گئے سے بات پوچھی, حیران کر دی ماؤں کہتی ہاتھ بس گاؤں میں ہم نہ سیکھ سکے جٹ نے ایسی بات کر دی. تجارب نے, تجربوں نے اس کے اندر جو علم تھا وہ بادام کے روغن کی طرح باہر نکالا, روغن بادام بنا دیا. تقریباً بڑھ گئی روغن بادام. اس وجہ سے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. اس دورے میں بہت مجھے خود بہت فائدہ ہوا, بہت فائدہ ہوا. میں تو ویسے بھی ان دورے وورے کرتا ہوں تو میں عام نارمل انداز میں وقت نہیں گزارتا, دل ہمیشہ اوپر ہی رکھتا ہوں. اگر اللہ میں اوپر کریں گے تو دے گا تو ہم تقسیم کریں گے, ہم نیچے پھرتے رہیں گے. مفترا خفتہ کیک بلند بیدار, سو رہا ہے دوسرے کیا بیدار کریں. مولانا رومی نے فرمایا کہ جب روح جو ہے اوپر ہوتی ہے نا جی, وہ روح پھر دوسرے روحوں کو کنویں سے نکالتی ہے. اگر وہ روح بھی کنویں کے اندر گھسی ہو تو کیسے نکالتی ہے. سفروں میں مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس میں تو بالکل یہاں آ کر سست ہو جاتا ہے, انسان جلدی سے بھاگ جاتا ہے. سفر میں بہت فائدہ ہوتا ہے. سفر میں لوگ ہو گیا اور طالبین ہیں ان کو پلانا ہے تو اس کے لیے بھی اوپر پائپ لگانا پڑے گا نا, تبھی نیچے کوئی آئے گا. میں تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ آپ کا جو سمندر ہے علوم کا, جس کے فرمایا کہ ما نفدت کلمات اللہ, 7 سمندر اور 7 سمندروں میں اور 7 سمندر اور پوری دنیا قلم, درختوں کے قلم بنایا جائے تو تب بھی ما نفدت کلمات اللہ. ان میں سے صرف تری سی نا, تری تھوڑی سی تری اگر ہمیں مل جائے گی تو ہم بحر العلوم ہو جائیں گے. اس کی تری, برتن کی تری ہوتی ہے نا, نیچے تری آ جائے, سمندر کی تری بھی اگر مل گئی ہم بحر العلوم ہو جائیں گے. اللہ کی کتنے علوم, کوئی کمی نہیں. نفد کرنا. مولا رومی فرماتے ہیں کہ جس مٹکے کا سمندر کے ساتھ رابطہ ہو تو دریائے جیہون اور سیہون بھی اس کی غلامی کرتے ہیں,
یہ دریا تو سیزن میں خشک ہو جاتے ہیں لیکن یہ مٹکا کبھی خشک نہیں ہوتا کیونکہ سمندر سے اس کا رابطہ ہے اور سمندر کبھی خشک نہیں ہوتا. اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرمائے. علوم حقیقی یہی ہے. جملہ جان جملہ علم اینست. سارے علوم کا خلاصہ یہ ہے, سارے علوم کا خلاصہ پڑھنے پڑھانے کا خلاصہ یہ ہے. جان جملہ علم اینست کہ بدانی من کیم یوم الدین, کہ میرا قیامت دن کیا حال ہوگا. یہ احساس ہوگا. آپ کو سارے علوم حاصل ہو گئے, آپ نے جوس پی لیا علوم کا, یار کل کیا میرا بنے گا, میں کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا, میرا کیا بنے گا. یعنی اپنی ذات کی فکر لگ جائے, بس سارے علوم کا خلاصہ ہے. جان جملہ علم اینست کہ بدانی من کیم یوم الدین, قیامت دن میرا کیا بنے گا. اس فکر میں اور کام میں فکر ہے کیا بنے گا. بس یہ ہے ہی اسی لیے سارے علوم. صحابہ کرام تھوڑی دیر بھی زیارت کر کے چلے گئے تو یہ احساس ان میں زندہ ہو گیا. ہر صحابی کا دیکھ لیں یار ہمارا کیا بنے گا, اسی پر رو رہا ہے. تو اس نے گویا کہ سارے رسول اللہ کے علوم لے لیے. چاہے اس کو اتنی حدیثیں نہیں تھیں اور لیکن اس کو یہ جو احساس زندہ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. ہر صحابی دیکھ لو, بڑے بڑے اکابر صحابہ, صدیق اکبر داڑھی پکڑ کر کہہ رہے میرا کیا بنے گا. اللہ رومی نے ایسے نہیں کہا جان جملہ اینست علم اینست کہ بدانی من کیم یوم الدین. لے آؤ بھائی.